السلام علیکم، حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام دا عوامی شو۔ ناظرین، اگر یہ کہا جائے کہ نادر مقصی قتل کیس سے سندھ پیپلز پارٹی جو ہے دو حصوں میں بٹ چکی ہے تو غلط نہیں ہوگا۔ پیپلز پارٹی کا ایک گروپ جو ہے وہ نادر مقصی کو پولیس کے ہاتھوں اغوا ہونے کے بعد قتل کیا جانا جو ہے وہ ظاہر کر رہا ہے، اور ان کی ہمدردیاں، ان کی وفاداریاں جو ہے نادر مقصی کے گھر والوں کے ساتھ ہیں۔ جبکہ پیپلز پارٹی کا جو دوسرا گروپ ہے وہ نادر مقصی کو ایک منشیات فروش اور پولیس کے ہاتھوں مقابلے میں مارے جانے والا مطلوب ملزم ظاہر کر رہا ہے۔ اس پیپلز پارٹی کا جو گروپ جو ہے نادر مقصی کے گھر والوں کے ساتھ ہے، اس گروپ کی قیادت جو ہے وہ خود سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ کر رہے ہیں، اور لیکن ایک دوسرا گروپ ہے پیپلز پارٹی کا جو کہ نادر مقصی کو جو ہے وہ ایک منشیات فروش اور ایک مفرور یا مطلوب ملزم سے زیادہ کوئی اہمیت نہیں دے رہا ہے، اور اسے جو ہے پولیس مقابلے میں مارے جانے والا ایک ملزم ہی ظاہر کر رہا ہے۔ اور اسی گروپ کی جو ہے ہمدردیاں جو ہے وہ پولیس کے ساتھ ہے، خاص طور سے اس اسکینڈل میں جو پولیس افسران ملوث ہیں، ویسٹ زون کے ڈی آئی جی ناصر آفتاب کے علاوہ خود ویسٹ ڈسٹرکٹ کے سابقہ ایس ایس پی جو ہے فرخ رضا کے ساتھ ان کی ہمدردیاں ہیں اور انہیں ایک طریقے سے سپورٹ بھی کر رہے ہیں۔ اس نادر مقصی کے اسکینڈل میں جو ہے پولیس کے جہاں افسران آمنے سامنے آ چکے ہیں، وہی جو ہے خود یہ بھی اطلاع ملی ہے کہ سندھ پولیس کے سربراہ غلام نبی میمن اور خود ایک اور اہم سیاسی شخصیت جو ہے وہ ان کے اس وقت آڑے آ چکی ہے۔ لیکن سمجھ میں یہ نہیں آ رہا ہے کہ یہ ملک جلال فاروق کون ہے؟ ایک شریف النفس شخص ہیں جن کا پیپلز پارٹی میں بہت زیادہ اثر و رسوخ ہے۔ مجھے معلوم نہیں کہ ان کی بیٹھک کہاں پر ہے، لیکن ان کا بہت ہی زیادہ عمل دخل ہے، اور اس وقت جو ہے یہ ایک طریقے سے جو ہے خود ناصر آفتاب کی پشت پر کھڑے ہیں اور ان کی یہ مکمل اس وقت دفاع کر رہے ہیں۔ یہی ملک جلال فاروق جو ہے وہ ایک طریقے سے سندھ پولیس کے سربراہ کے مد مقابل آ چکے ہیں اپنے موکل کی دفاع میں، یعنی کہ ویسٹ زون کے ڈی آئی جی آفتاب ناصر کی اس وقت وہ دفاع کر رہے ہیں، انہیں بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ان کے بچاؤ میں جو ہے وہ خود سندھ پولیس کے آئی جی غلام نبی میمن کو تبدیل کرنے کے در پر لگے ہوئے ہیں۔ معلوم یہ ہوا ہے کہ ملک جلال فاروق کی جو بیٹھک ہے وہ خرکار چورنگی کلفٹن کے آس پاس کہیں پر ہے۔ ناظرین، آپ میں سے کسی کو اگر معلوم ہے کہ ان کی بیٹھک کہاں ہے تو مجھے ضرور آگاہ کرنا، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ وہ کچھ ضرورت سے زیادہ با اثر ہیں، اتنے با اثر ہیں کہ ان کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ کو سندھ پولیس کے سربراہ کے پشت پر کھڑا ہونا پڑا۔ اگر میں یہ کہوں کہ اس وقت جو ہے نادر مقصی کے معاملے میں جو ہے سندھ کے آئی جی اور سندھ کے وزیر اعلیٰ دونوں ایک پیج پر ہیں تو غلط نہیں ہوگا۔ یہ بھی پولیسی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع نے ہمارے نمائندہ خصوصی ہمراز راہی کو بڑے دبے لفظوں میں یہ اطلاع دی ہے کہ جب سے یہ نادر مقصی کا اسکینڈل وجود میں آیا ہے، اس کے بعد سے جو ہے ویسٹ زون کے ڈی آئی جی جو ہے کوئی 25 سے زائد مرتبہ جو ہے ان کی ملاقاتیں جو ہیں وہ سید ملک جلال فاروق سے ہو چکی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ تقریباً 5 کھوکھے جو ہے وہ اب تک جو ہے یہاں سے ادھر وہاں سے یہاں منتقل کیے جا چکے ہیں، اپنے اس کیس کو دبانے کے لیے، اپنا ٹرانسفر رکوانے کے لیے، اور اپنے مخالفت میں کام کرنے والے سندھ پولیس کے سربراہ کو جو ہے سندھ سے نکلوانے کے لیے اب تک کہتے ہیں کہ 5 سے 7 کھوکھے جو ہے وہ خرچ کیے جا چکے ہیں۔ یہ کہنا ہے پولیسی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ اگر میں یہ کہوں کہ اس وقت جو ہے سندھ پولیس کے آئی جی غلام نبی میمن اور خود ملک جلال
فاروق جو ہے وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ گئے ہیں تو غلط نہیں۔ خود غلام نبی میمن نے اپنی ہٹ لسٹ میں جو ہے یعنی کہ ملک جلال فاروق کا نام شامل کر دیا ہے۔ اسی طریقے سے جلال فاروق نے بھی اپنی ہٹ لسٹ میں جو ہے سندھ پولیس کے آئی جی کا نام شامل کر دیا۔ دیکھنا یہ کہ ان میں کون سیر پہ سوا سیر بننے جا رہا ہے۔ اب یہ سب کچھ جو ہے وہ 23 اکتوبر کے بعد جو ہے بات جو ہے وہ سامنے آئے گی کہ کون سوا سیر بننے جا رہا ہے، کیونکہ ملک جلال فاروق جو ہے وہ برملا یہ کہہ چکے ہیں اپنے رفقا سے کہ سندھ پولیس کے آئی جی کے دن گنے جا چکے ہیں، وہ چند ہی دنوں کے مہمان ہیں، یعنی کہ 23 اکتوبر کے بعد جو ہے وہ سندھ میں نظر نہیں آئیں گے۔ یہ انہوں نے خود ویسٹ زون کے ڈی آئی جی اور سابق ڈسٹرکٹ ویسٹ کے ایس ایس پی اور پوری اس پولیس پارٹی کو کہہ چکے ہیں، جو کہ اس وقت نادر مکسی قتل کیس میں جو ہے بالواسطہ یا براہ راست طور پر ملوث بتائے جاتے ہیں۔ اب یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ سندھ کے وزیر اعلیٰ جو ہے وہ غلام نبی میمن کو سندھ پولیس کا سربراہ رکھنا چاہتے ہیں۔ ان کی خواہش ہے کہ غلام نبی میمن سال 2 سال مزید جو ہے وہ سندھ پولیس کے سربراہ کی حیثیت سے اپنے فرائض سر انجام دیں۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنے طور پر جو ہے وہ غلام نبی میمن کے لیے لابنگ کا سلسلہ شروع کر دیا ہے، اور انہی کی خواہش پر یا انہی کی مشوروں پر جو ہے معلوم یہ ہوا ہے کہ سندھ کے آئی جی غلام نبی میمن نے فریال تالپور صاحبہ سے جو ہے وہ میل جول کا سلسلہ شروع کر دیا ہے، میل جول کا سلسلہ بڑھا دیا ہے، اور ان کے بنگلے پر ان کی آمد و رفت کا سلسلہ جاری ہے۔ انہیں جو ہے وہ غلط فہمی دور کرنے کے لیے کہا گیا ہے کہ جو غلط فہمی جو ہے فریال تالپور صاحبہ کے لیے پیدا کی گئی ہے ان کے لیے، خود غلام میمن کے لیے، وہ غلط فہمیاں جو ہے وہ دور کر دیں، تاکہ خود فریال تالپور صاحبہ بھی جو ہے وہ ان کی حامی بن جائے، ان کی حمایت کریں سندھ پولیس کے سربراہ کی حیثیت سے رہنے کے لیے۔ تو اطلاع یہی ملی ہے کہ سندھ کے سی ایم اور اگر فریال تالپور صاحبہ کسی کی حمایت کرتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے وہ کام ہر حال میں ہو جاتا ہے، اس لیے کہ یہاں پر اسٹیک ہولڈر صرف 3 ہی ہیں سندھ حکومت میں: آصف علی زرداری، ان کی بہن فریال تالپور صاحبہ، اور خود سندھ کے وزیر اعلیٰ۔ تو اب دیکھنا یہ کہ 23 اکتوبر کے بعد کیا ہونے جا رہا ہے، لیکن یہ بات تو روز روشن کی طرح سے آیا ہے کہ نادر مکسی قتل کیس کی وجہ سے سندھ کی پیپلز پارٹی جو ہے وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو چکی۔ کل کے پروگرام میں نے یہ بڑے شد و مت سے کہا تھا کہ جو ہے اس قتل کیس میں جو ہے وہ ڈینٹ پڑنے کی اطلاع ہے، ڈینٹ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور تقریباً 7-8 کھوکھے جو ہے وہ اس کام کے لیے جو ہے وہ مختص کیے تھے، جو کہ خرچ کر دیے گئے ہیں۔ کورٹ کے عملے کو یہ رقم پہنچا دی گئی ہے، اور یہ 18 اکتوبر کو جب اس کا چالان کورٹ میں جمع کیا جائے گا 731/2022 کا، تو اس میں جو ہے وہ یہ تمام چیزیں کلیئر ہو جائے گی۔ یہ تمام کام جو ہے، اطلاع یہ ہے ہمارے نمائندہ خصوصی ہمراز راہی کی کہ یہ کام جو ہے پریڈی کے ڈی ایس پی ملک صفدر نے سر انجام دیا ہے۔ انہوں نے جو ہے مدعی مقدمہ شمع بی بی کو جو ہے اور ان کے دوسرے گواہوں کو جو ہے نہ صرف اندھیرے میں رکھا، بلکہ انہیں بہت ہی بری طریقے سے گمراہ کیا ہے، انہیں بیوقوف بنایا ہے، ان کے ساتھ زیادتی کی ہے، انہیں جو ہے وہ اندھیرے میں رکھ کر جو ہے وہ ان کے کیس کا جو ہے بہت ہی بری طریقے سے یہ ستیہ ناش کرنے جا رہے ہیں۔ ڈینٹ جو پڑے گا تو اس میں جو ہے وہ 780A کی جو ہے سیکشن کو توڑ دیا جائے گا، اور سیکشن کو توڑنے کے لیے جو ہے مبینہ طور پر 8 سے 10 کروڑ روپے جو ہے وہ خرچ کر دیے گئے ہیں۔ ہماری اطلاع کے مطابق کورٹ کے عملے کو یہ رقم پہنچا دی گئی ہے وکلاء کے ذریعے۔ یہ بات جو ہے یہ حتمی ہے، اور یہ بات کے 1 نہیں 2 نہیں بہت سارے شواہد موجود ہیں، اور یہی سب کچھ ہوگا جس کا میں انتہائی دعویٰ کر رہا ہوں کہ یہ آگے جا کے ہونے جا رہا ہے۔
ناظرین، اس سے قبل کے پروگرام کے میں اگلے خبر کی جانب بڑھوں، جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، چاہتے ہیں کہ حق و صداقت کا سفر اسی طریقے سے جاری و ساری، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ ایک زمانے میں جو ہے وہ کراچی کے ایس ایچ او جو ہے وہ دبئی کے شیخ کے نام سے مشہور تھے۔ پھر زمانہ آیا پیدائشی ایس ایچ اوز کا کہ سب انسپکٹر بنتے ہی ایس ایچ او بن جاتے تھے، انہیں جو ہے پیدائشی ایس ایچ او کا نام دیا جاتا رہا۔ یہ جو دبئی کے شیخ تھے، یہ خواجہ نثار جس زمانے میں ایس ایچ او تھے، چودھری اشرف ایس ایچ او تھے، نعیم بہادر تھے، سلام خان تھے، اسلام خان وغیرہ، یہ وہ دور تھا، مقبول شاہ وغیرہ، کہ عبدالحفیظ قادری، مخدوم حیات، یہ وہ دور تھا پیدائشی ایس ایچ اوز کا اور دبئی کے شیخوں کا۔ لیکن اب کچھ اصطلاحات نئی بھی مارکیٹ میں آ چکی، کچھ ایس ایچ او ایسے ہیں جو کہ جہیز میں ملتے ہیں، جو کہ سالہ سال جو ہے ایک ہی تھانے میں رہتے ہیں، انہیں نہ کوئی ہلانے والا ہوتا ہے نہ کوئی نکالنے والا ہوتا ہے۔ آندھی آئے، طوفان آئے، وہ چٹان کی طرح سے جو ہے اپنی جگہ پر قائم رہتے ہیں، دائم رہتے ہیں اور طوفانوں کا رخ موڑ دیتے ہیں۔ آئی جی تبدیل ہو جائے یا ایڈیشنل آئی جی، ڈسٹرکٹ ایس ایس پی یا پھر زونل ڈی آئی جی، ان کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا، وہ اپنی جگہ پر قائم اور دائم رہتے ہیں۔ اب میں کچھ دو تین ایس ایچ اوز کا میں اس وقت ذکر کروں گا۔ ایک تو ایس ایچ او ہیں عدیل احمد، عزیز بٹی تھانے کے ایس ایچ او ہیں۔ یہ چوکی انچارج تھے، اس کے بعد ایس ایچ او لگ گئے۔ 11 جنوری 2019 کو انہوں نے عزیز بٹی تھانے کے ایس ایچ او کا چارج سنبھالا۔ تاحال ایس ایچ او ہیں، اندازہ لگائیں کتنے سال ہو گئے۔ اس دوران جب یہ ایس ایچ او لگے تو اس وقت جو ہے کلیم امام جو ہے وہ آئی جی تھے اور امیر شیخ جو ہے وہ ایڈیشنل آئی جی کراچی تھے۔ اب اطلاعات یہ ہے کہ ایک تو وسیم کوڈو جو ہے وہ ان کی پشت پر ہیں، جو کہ پی ایس او ہیں اس وقت ایڈیشنل آئی جی کراچی کے، اور انہیں ایڈیشنل آئی جی کراچی کی پی ایس او ہوتے ہوئے تقریباً کوئی 5-7 سال ہو گئے۔ یہ بھی جو ہے امیر شیخ کے دور میں جو ہے یہ پی ایس او بنے تھے، اس کے بعد سے مستقل جو ہے یہ پی ایس او کی حیثیت سے اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ عدیل کے پیچھے جو ہے، احمد کے پیچھے جو ہے، ایک تو خود پی ایس او صاحب کھڑے ہیں، دوسرا یہ بھی اطلاع ملی ہے کہ خود مقصود میمن کا بھی ان پر بڑا اثر ہے، کیونکہ مقصود میمن انہی کے تھانے کے حدود میں ان کی رہائش ہے، تو ان کا بھی اثر رسوخ ہے، وہ بھی ان کی پشت پر کھڑے ہیں۔ تو یہ اب کتنے ہی ڈسٹرکٹ ایس ایس پی چینج ہو گئے، کتنے ہی زونل ڈی آئی جی چینج ہو گئے ایسٹ کے، اور کتنے ایڈیشنل آئی جی کراچی چینج ہو گئے، کتنے آئی جی سندھ چینج ہو گئے۔ کسی ایک میں بھی اتنی ہمت جرت نہ ہو سکی کہ وہ عدیل احمد ایس ایچ او عزیز بٹی کو اپنے تھانے سے ادھر سے ادھر کر سکے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ سب ٹھیک چل رہا ہے ان کے تھانے کے حدود، ان کے تھانے کے حدود میں جو ہے کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے، وہاں کوئی جو ہے وہ نہر بہہ رہی ہے، امن کی سکون کی نہریں بہہ رہی ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وہاں بھی ڈاکہ زنی، لوٹ مار اور ہر قسم کی وارداتیں ہو رہی ہیں، لیکن چونکہ با اثر لوگ ہیں، ان کے پیچھے بڑے لوگوں کا ہاتھ ہے، لہٰذا ان کے جرائم، ان کے گناہ، ان کی غلطیاں، ان کی کرپشن، ان کے کوئی بھی عیب جو ہے نہ تو ڈسٹرکٹ ایس ایس پی کو نظر آتے ہیں، نہ ہی زونل ڈی آئی جی کو نظر آتے ہیں، نہ ہی ایڈیشنل آئی جی کراچی کو، اور نہ ہی بدقسمتی سے سندھ پولیس کے آئی جی کو، جو کہ اپنے ایمانداری، دیانتداری، اصول پرستی کے بلند بانگ دعوے کرتے ہوئے ان کی زبانیں نہیں تھکتی، اور کہتے ہیں کہ وہ تمام تر فیصلے جو ہے ایس ایچ اوز کے جو ہے وہ میرٹ پر کرتے ہیں۔ لیکن یہاں پر لگ یہ رہا ہے کہ ان کے بھی پر جلتے ہیں، ان اس طرح کے جہیز میں ملنے والے ایس ایچ اوز کے خلاف کارروائی کر دیں۔ اسی طریقے سے کلیم موسیٰ، اس کو تو ان سے بھی زیادہ عرصہ ہو گیا۔ کلیم موسیٰ جو ہے وہ ایئرپورٹ تھانے کے ایس ایچ او ہیں۔ جب اے ڈی خواجہ جو ہے وہ آئی جی تھے، اس وقت انہیں اس تھانے کا ایس ایچ او لگا دیا گیا تھا، جب مشتاق مہر ان کے ایڈیشنل آئی جی کراچی تھے۔ اس وقت سے اب تک، اس کے بعد مشتاق مہر سندھ کے آئی جی بھی رہے، لیکن انہیں تبدیل کرنے کی ان میں بھی جرت ہمت نہیں ہوئی۔ نہ ہی ملی ڈسٹرکٹ کے ایس ایس پی عرفان بادر ان کو تبدیل کر سکے، نہ ہی ڈی آئی جی ایسٹ تبدیل کر سکے، بہت تبدیل ہو چکے ڈی آئی جی ایسٹ نہیں کر سکے، ایڈیشنل آئی جی
غلام نبی میمن بھی آئے، انہوں نے بھی تبدیل نہیں کیا، اب یہ آئے عمران یعقوب مناز آئے، انہوں نے بھی تبدیل نہیں کیا، کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ یہ سب کے سب لاڈلے ہیں، دوسروں کے ہاتھ کے چھالے اور آنکھ کے تارے ہیں۔ کلیم موسیٰ جو ہے وہ سابقہ آئی جی جو ہے کلیم امام کے جو ہے وہ روم میٹ تھے بوسنیا مشن میں، اور ان کے لیے بہت اچھے اچھے کھانے کھلایا کرتے تھے اپنے ہاتھ سے بنا کر، تو ان کی انہیں خصوصی آشیرواد حاصل کی۔ لیکن ایئرپورٹ تھانہ ایسا ہے کہ جہاں اگر کسی بلی کے بچے کو بھی ایس ایچ او لگا دو تو وہ بھی پھر اپنی سفارش آپ بن جاتا ہے، یہ تو پھر انسان ہے۔ تو یہ تھانہ ایسا ہے۔ چودھری شریف مرحوم بھی اس تھانے سے مشہور ہوئے تھے، وہ بھی یہ تھانہ ان کی بھی شناخت اس طریقے سے۔ راؤ انوار احمد جو ایس ایس پی ریٹائر ہوئے ہیں وہ بھی اسی تھانے سے متعارف ہوئے تھے۔ اب تیسرا نمبر جو ہے وہ کلیم موسیٰ کا ہے جو کہ اس تھانے کی پہچان بن چکے ہیں، اور کوئی ایسا آئی جی نہیں ہے کہ جو ان سے مفت ٹکٹ لینے کی شکل میں فیضیاب نہ ہوا۔ مفت ٹکٹ صرف اندرون ملک نہیں بلکہ بیرون ملک بھی جو ہے وہ مفت ٹکٹ کی سروس جو ہے وہ ایس ایچ او کلیم موسیٰ سے ہر ایس ایچ او کو، ہر آئی جی کو، ہر ڈی آئی جی کو جو ہے میسر ہے۔ جو چاہے رابطہ کر کے کسی بھی ملک کا ان سے مفت ٹکٹ، ایک نہیں دو نہیں، پوری فیملی کے یہ بآسانی جو ہے وہ فراہم کرنے میں اپنی مثال آپ ہیں۔ یہ کہنا ہے پولیسی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کو، یہی ان کی اس وقت سب سے بڑی سفارش ہے جس کی وجہ سے انہیں کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں جمشید کوارٹر تھانے کے ایس ایچ او چودھری اعظم، یہ بھی پیدائشی ایس ایچ او میں ان کا شمار ہوتا ہے کہ سب انسپکٹر بنتے ہی انہیں ایس ایچ او لگا دیا، وہ بھی جمشید کوارٹر جیسے اہم ترین تھانے کا۔ اب ان میں کیا خوبی ہے؟ بڑی خوبیوں کے مالک ہیں۔ ایک تو سب سے بڑی خوبی ان کے اندر یہ ہے کہ یہ جو ہے عدنان رفیق صدیقی کے کاروباری شراکت دار بتائے جاتے ہیں۔ عدنان رفیق صدیقی کی شہرت جو ہے وہ کسی سے ڈکی چھپی نہیں، کیا ہے؟ سابقہ آئی جی مشتاق مہر کے وہ بھی آنکھ کے تارے اور ہاتھ کے چھالے بتائے جاتے ہیں۔ ایک بڑا واقعہ ان کے تھانے کے حدود میں 2 روز قبل رونما ہوا۔ منشیات فروش پکڑے گئے ہیں، ان کے پاس سے منشیات فروشوں سے بہت کچھ برآمد ہوا۔ اب 2 ملزم جو ہے وہ گرفتار ہیں، وزیر اور راشد، ان کا نام آئی آر میں تھا۔ وزیر سے 60 گرام آئس کے کرسٹل برآمد ہوئے، راشد سے منشیات کے 2 پیکٹ، تنزینیہ 1109 اور 1005 تنزانیہ گرام برآمد کی۔ ایک کار جو ہے وہ BWD 548 اور موٹر سائیکل جو ہے KMT 7470 برآمد ہوئی۔ ملزمان 4 بھاگ گئے، طاہر، تنویر، اشفاق احمد، دانش وغیرہ یہ بھاگ گئے۔ اب اطلاع یہ ملی ہے کہ اس کار میں سے، جو کرولا کار ہے، اس میں سے تقریباً کہتے ہیں کہ 32 کلو آئس کے کرسٹل برآمد ہوئے ہیں۔ 32 کلو، کروڑوں کی مالیت کی ہے، یہ برآمد ہوئے ہیں۔ لیکن برآمدگی ظاہر کی صرف 3 یا 4 کلو، باقی کہتے ہیں کہ پولیس نے اپنے قبضے میں رکھی ہے اور تھانے سے ہی اس سے فروخت کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا۔ یہ کہنا ہے پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ خود ہمارے نمائندہ خصوصی ہمراز راہی کو جمشید کوارٹر کے ہی ایک پولیس اہلکار نے نامزاں ظاہر کرنے کی شرط اطلاع دی کہ یہ کرسٹل جو ہے یہ اس وقت ایس ایچ او کے کمرے میں موجود ہیں، اور خود ملزم راشد کی بیوی سے بھی مبینہ طور پر 11 لاکھ روپے کی رشوت وصول کی گئی ہے۔ ان کے شوہر راشد کے خلاف کچھ اور مقدمات درج نہ کرنے کے عوض بلکہ خود ان کی اہلیہ کو بھی جو ہے وہ اس مقدمے میں محرور نہ ظاہر کرنے کے جو ہے مبینہ طور پر 11 لاکھ روپے رشوت وصول کرنے کی اطلاع ملی ہے۔ اب معلوم نہیں ہو سکا کہ کیا ان تمام تر صورتحال کا علم جو ہے خود ایسٹ ڈسٹرکٹ کی ایس ایس پی عبد الرحیم شیرازی کو ہے، یا کہ انہیں بھی جو ہے ان کے ایس ایچ او نے ہاتھ دکھا کے اندھیرے میں رکھا ہے، کیونکہ وہ بھی کوئی معمولی ایس ایچ او نہیں ہے۔ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ پیدائشی ایس ایچ او ہے، اور ان کی پشت پر بھی کسی اور کا ہاتھ نہیں بلکہ خود سابقہ آئی جی سے مشتاق مہر کے پی ایس او عدنان کا ہاتھ ہے۔ لہٰذا انہیں نہ تو ایڈیشنل آئی جی کراچی،
جاوید عالم اوڈو ہلا سکتا ہے اور نہ ہی آئی جی سندھ غلام نبی میمن میں اتنی ہمت اور جرت ہے کہ وہ انہیں ادھر سے ادھر کر سکے۔ ناظرین، ایک خبر اور میں شیئر کرتا چلوں۔ کل کے پروگرام میں نے ایک پرسوں پروگرام میں نے ذکر کیا تھا خود سمیع اللہ سومرو کے متعلق۔ اس پر جو ہے بہت کمنٹس آئے ہیں ہمارے ویورز کے، کچھ پولیس کے بھی بڑے افسروں نے کمنٹس کیے ہیں۔ ایک خاتون سب انسپکٹر ہیں، ان کی طرف سے بھی ایک بہت ہی چونکا دینے والا کمنٹس ہے۔ ان کا کہنا یہ کہ جن کو آپ اتنا ایماندار ترین افسر ظاہر کرتے وہ دودھ کا دھلا ہوا نہیں ہے، انتہائی کرپٹ اور عیاش آدمی ہے۔ 2018 میں میری جھوٹی ایف آئی آر کر کے مجھے پریشان کرتا رہا، اور لیڈی کانسٹیبل سمرین کے ساتھ کیا تعلقات ہیں کہ لیڈی کانسٹیبل کے کہنے پر مجھے مفرور اشتہاری ملزمہ بنا کر ایس ایچ او کے عہدے سے ہٹا کر نوکری سے ہی ڈسمس کر دیا تھا۔ اس سمیع اللہ سومرو جنہیں اے آئی جی اس وقت لاجسٹک بنا دیا ہے، جس کی ایمانداری اور پارسائی کا ذکر کر کے میں نے خود سندھ پولیس کے آئی جی غلام نبی میمن کو جو ہے وہ ایک انتہائی ایماندار اور دیانتدار افسر ہونے کی ایک طریقے سے سند قرار دیا تھا اس پوسٹنگ کو۔ لیکن اب مجھے مجبوراً جو ہے وہ اپنے الفاظ جو ہے واپس لینا پڑ رہے ہیں، اس لیے کہ وہ خبر میں اور اس کی جو سرخیاں تھی اس پر کویسچن مارک تھا۔ جب بھی کسی جملے کے آگے کویسچن مارک ہو تو وہ بات مشکوک ہوتی ہے، وہ 100% درست نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے میں نے اس پر کویسچن مارک کیا تھا، اس لیے کہ مجھے پوری طریقے سے یقین نہیں تھا کہ میں جس کو اتنا ایمانداری کا فرشتہ ظاہر کر رہا ہوں واقعی ایماندار ہے کہ نہیں، لیکن فوری طور پر مجھے ریئیکشن آ گیا کہ ایماندار نہیں ہے، بلکہ ان کے بھی ہاتھ پاؤں جو ہے وہ کرپشن میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ جب سٹی میں ان کی پوسٹنگ تھی تو اس وقت کہتے ہیں کہ انسپکٹر ایوب برگڑی جو ہے وہ ان کے پی ایس او کیسز سے کام کرے تھے، اور انہوں نے بھی کوئی کرپشن کا کوئی ایک بھی حربہ جو ہے ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ یہ کہنا ہے خود پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ ناظرین، اس سے قبل کہ اجازت چاہوں جانے سے پہلے ایک خبر اور شیئر کرتا چلوں آئی جی سندھ غلام نبی میمن کی۔ انہوں نے مخالفت کی تھی ٹنڈو محمد خان کے ڈسٹرکٹ ایس ایس پی کیسز سے غلام نبی کیریو کی پوسٹنگ کے حوالے سے۔ میں نے اس دن بھی پروگرام میں کہا تھا کہ ان کا جو اعتراض ہے، ان کا جو احتجاج ہے وہ 100% درست ہے۔ اب اطلاع یہ ملی ہے کہ جب خود غلام نبی میمن ڈی پی او حیدرآباد تھے تو اس وقت جو ہے ان پر بھی دباؤ تھا کہ 300-400 پولیس اہلکاروں کی بھرتیاں کیا جائے۔ سندھ حکومت کی جانب سے اس وقت اور اس وقت کی حکمراں پارٹی کی طرف سے بہت دباؤ تھا ڈی پی او حیدرآباد غلام نبی میمن پر کہ بھئی آپ یہ بھرتیاں کریں، چاہے اصولی طور پر درست ہے یا غلط ہے، چونکہ آپ کے پاس ویکینسیاں ہیں اور یہ ہمارے ورکر ہیں، آپ نے انہیں بھرتی کرنا ہے۔ لیکن غلام نبی میمن نے ہاتھ اٹھا لیے تو اس نے کہا بھئی یہ غیر قانونی کام ہے، یہ کام میں نہیں کر سکتا، میں پوسٹنگ چھوڑنے کو تیار ہوں، لیکن آپ لوگوں کی خواہش پر جو ہے، آپ لوگوں کی فرمائش پر، آپ لوگوں کی دوست دھمکیوں پر جو ہے میں غلط کام نہیں کروں گا۔ اور انہوں نے اسی وقت جو ہے ڈی پی او حیدرآباد جیسی اتنی پرکشش پوسٹ کو جو ہے ٹھوکر مار دی اور چارج چھوڑ کر چلے گئے۔ اور اس کے بعد وہ چارج جو ہے پھر اس وقت ایس پی جو ہے غلام نبی کیریو نے جو ہے وہ چارج لے لیا، اور چارج لے کر اپنے گلے میں ایک طریقے سے پھندا ڈال دیا۔ اور وہ کام جو کہ آئی جی غلام نبی میمن نے اس وقت ڈی پی او کیسز سے انکار کیا تھا، یہ ان کی دوراندیشی کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ انہیں معلوم تھا کہ یہ جو میں کام کرنے جاؤں گا یہ میرے لیے پھانسی کا پھندا، رسوائی کا باعث اور تباہی کا باعث بنے گا، اور انہوں نے اس کو انکار کر کے خود کو جیل جانے سے، خود کو رسوا ہونے سے اور خود کو تباہ اور برباد ہونے سے بچا لیا تھا۔ لیکن وہ کام جو ہے پھر غلام نبی کیریو کیسے میں، غلام نبی کیریو ڈی پی او حیدرآباد بن گئے، اور جو کام غلام نبی میمن نہیں کر رہے تھے وہ کام انہوں نے آنکھ بند کر کے کر دیا۔ 400 بندے جو ہے وہ حکمراں پارٹی کے اپائنٹ کیے اور 200-300 انہوں نے اپنے اپائنٹ کیے اور اپنی بھی تجوریاں انہوں نے بھر دی۔
یعنی کہ انگارے انہوں نے اپنے بھی پیٹ میں ایسے ڈال دیے کہ بعد میں انہیں جو ہے ان انگاروں کے نتیجے میں جو ہے وہ جیل کی ہوا کھانی پڑی، پورے سال جیل رہے، اور ابھی کہتے ہیں کہ 1 سال قبل جو ہے وہ ان کی رہائی عمل میں لائی گئی، اور ابھی بھی ان کے سر پر جو ہے کرپشن اور بے ضابطگی کی جو ہے وہ تلوار اس نیب ریفرنس کی شکل میں لٹک رہی ہے اور اس کو فیس کر رہے ہیں۔ تو اس غلام نبی کیریو کو جب ٹنڈو محمد خان کا ایس ایس پی لگانے کے لیے ان پر دباؤ تھا تو وہ ان کے آڑے آ گئے، انہوں نے کہا جس کو میں تبدیل کر رہا ہوں یہاں سے، یعنی کہ عبداللہ میمن کو، ان پر یہ الزام ہے کہ وہ گٹکا ماوا کی فیکٹری چلا رہے ہیں، نواز پالاری والی، جہاں پر حیدرآباد کی پولیس پارٹی کا کتنا ناروا سلوک کیا گیا تھا، تو اس سلوک کی وجہ سے جو ہے اس آرگنائز جرائم کا اڈہ چلانے پر جو ہے آئی جی غلام نبی میمن کا یہ اصولی فیصلہ تھا کہ یہ ایس ایس پی اب اس ڈسٹرکٹ میں نہیں رہے گا، بلکہ اسے کسی اور ڈسٹرکٹ میں بھی ایس ایس پی نہیں لگنے دوں گا جب تک میں آئی جی سندھ ہوں۔ اب ان کو اٹھانے کے بعد ان سے بھی زیادہ گیا گزرا اگر وہاں ایس ایس پی لگے گا ڈسٹرکٹ کا، تو ظاہر ہے کہ اس پر آئی جی سندھ کا مخالفت کرنا، احتجاج کرنا، ان کی پوسٹنگ کے راہ میں روڑے اٹکانا ایک ان کا اصولی موقف تھا اور ان کا یہ فیصلہ درست تھا۔ میں ان کو اس فیصلے پر جو ہے مکمل طور پر سپورٹ کرتا ہوں، لیکن پھر میں کہوں گا جس کا باپ زندہ ہو تو اس کو حرامی کون کہے۔ بہرحال ان کی پوسٹنگ یہاں پر ہو گئی۔ یہ برسبیل تذکرہ میں نے پورا ایک ماضی کا واقعہ آپ لوگوں کے سامنے ناظرین پیش کیے، کس طریقے سے سندھ پولیس کے آئی جی غلام نبی میمن بعض اوقات انتہائی دور اندیشی سے کام لے کر جو ہے وہ اپنی جانب بڑھنے والی موت سے خود کو بچانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اس وقت بھی جو ہے غلام نبی میمن ایک کشمکش میں ہیں اپنی پوسٹنگ کو بچانے کے لیے، اور ایک غلط کام کی راہ میں دیوار بنتے ہوئے، یعنی میرا اشارہ جو ہے وہی نادر مکسی قتل کیس میں ہے، اور وہ اس وقت جو ہے بالکل آمنے سامنے آ چکے ہیں۔ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ خود جو ہے وہ ملک جلال فاروق کے آگے، وہ بھی بڑی توپ چیز ہے۔ مجھے معلوم نہیں کہ ان کی بیٹھک کہاں ہے، وہ کون ہے، کیا ہے، میں بالکل بھی نہیں جانتا ہوں۔ اتنا پتہ ہے کہ خرکار چورنگی کے آس پاس کسی جگہ بیٹھتے ہیں، لیکن ان کا بہت اثر رسوخ ہے سندھ حکومت کے معاملات میں۔ وہ جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ اس وقت جو ہے وہ ملیر ڈسٹرکٹ کے ایس ایس پی عرفان بہادر کو چلا رہے ہیں، اور خود ویسٹ زون کے ڈی آئی جی ناصر آفتاب کو چلا رہے ہیں، اور ایسٹ زون کے ڈی آئی جی مقدس حیدر کو چلا رہے ہیں۔ یہ 3 نام تو میں نے گنوا لیے جو میرے علم میں، اور نہ جانے کتنے ہیں اس کا مجھے پتہ نہیں، لیکن اتنے با اثر ہیں کہ وہ آئی جی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کی ہمت اور جرأت رکھتے ہیں۔ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ 23 اکتوبر کے بعد غلام نبی میمن سندھ کے آئی جی کے حیثیت سے کام کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے۔ یہ ان کا دعویٰ ہے اپنے پینل پر کام کرنے والے ڈی آئی جیز اور ڈسٹرکٹ ایس ایس پی سے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کشمکش میں، اس جنگ میں، اس مقابلے میں کس کی جیت ہوتی ہے، ملک جلال فاروق کی یا پھر آئی جی غلام نبی میمن کی شکل میں خود سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ کی۔ دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو جائے گا 23 اکتوبر کو، زیادہ دور نہیں ہے، صرف 5-6 دن رہ گئے۔ 23 اکتوبر تک مجھے بھی انتظار رہے گا، آپ بھی انتظار کریں کہ یہ چاند چڑھتا ہے کہ نہیں چڑھتا ہے۔ اسی کے ساتھ ناظرین اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔